अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारी वेब सीरीज़ क़यामत की निशानियाँ आप देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। आपका शानदार फीडबैक भी हमें मिल रहा है, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अगली एपिसोड्स को भी इसी तवज्जो के साथ देखेंगे और अच्छी नीयतों के साथ इसे फॉरवर्ड भी शेयर भी करते रहेंगे। आज जिस निशानी की हमने बात करनी है, क़यामत की जिस निशानी का हमने जिक्र करना है, ये बड़ी अमेजिंग, बड़ी हैरतनाक निशानी है। कुछ हमने कमेंट्स भी पढ़े कि नाजरीन पूछते थे कि इस निशानी के बारे में कब बताएंगे। ये कौन सी निशानी है? ये है दाब्बतुल अर्द की। नाम थोड़ा मुश्किल है, मगर दाब्बतुल अर्द होगा क्या, वो कैसे आएगा, उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम हर किस्त में एक अलग निशानी पर गुफ्तगू करते हैं और इसी तरह हम ये भी आपको बताते हैं कि निशानी आ चुकी है या आनी है, और कोशिश यही होती है कि प्रॉपर ऑथेंटिक आपको मालूमात दी जाए, कंफर्म मालूमात दी जाए कुरान और हदीस के ज़रिए, ताकि किसी किस्म की कोई गलत फहमी ना बाकी रहे। बहरहाल छोटी बड़ी क़यामत की निशानियां हैं, जिनमें कई निशानियों पर हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, मगर कुछ अभी बाकी हैं। 10 क़यामत की अलामतें ऐसी हैं, बिग साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, जो 10 हैं, 10 हैं, उसके बारे में हदीस पाक में क्या आता है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे पास उस वक्त तशरीफ़ लाए जब हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क्या बातें कर रहे थे? हमने अर्ज़ की कि हम क़यामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। इरशाद फरमाया, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तुम उसके बारे में 10 निशानियां न देख लो। नाजरीन, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वो हदीस है जिसके ज़रिए हमें 10 बड़ी बिग जो निशानियां हैं उसके बारे में पता चलता है। नंबर 1 धुआं, नंबर 2 दज्जाल, नंबर 3 दाब्बातुल अर्द, नंबर 4 सूरज का मगरिब से तुलू होना, नंबर 5 हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, नंबर 6 याजूज माजूज, नंबर 7 मशरिक में ज़मीन धंसना, नंबर 8 मगरिब में ज़मीन धंसना, और नंबर 9 जज़ीरा अरब में ज़मीन धंसना, और नंबर 10 यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को हाँक कर मैदान महशर की तरफ ले आएगी। नाज़रीन, इन 10 निशानियों में से कुछ निशानियां हम आपको बयान कर चुके हैं, और इन्हीं में से एक निशानी दाब्बतुल अर्द है। दाब्बतुल क्या है? ये किस चीज़ का नाम है? ये कब आएगा और इसके आने का मकसद क्या है, और ये क्या करेगा? ये वो सवालात हैं जो जहनों में रहते हैं, और आज इंशाल्लाह इस एपिसोड में हम आपको क्लियर करेंगे कि दाब्बतुल अर्द क्या है और उसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। जैसा कि हम बहुत सारी बातों के बारे में आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा उनको समअप करते हैं। यानी पहले भी इस बात पर बात हुई थी कि दज्जाल को कत्ल करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का हुक्म होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर, माउंट तूर पर ले जाए, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे जिनसे फाइट करने की, जिनसे मुकाबला करने की किसी के पास भी पावर नहीं होगी, ताकत नहीं होगी। और वो लोग कौन होंगे? वो याजूज माजूज की कौम होगी। नाज़रीन, इसकी तफसील आप याजूज माजूज वाली एपिसोड में सुन चुके हैं, बस यहाँ थोड़ा सा मैं टच दे रहा हूँ ताकि आप जो लोग नए हैं वो भी हमारे साथ हो जाएं कि जब मुसलमानों को कोहे तूर पर वो चले जाएंगे तो याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे, और ये इतने ज़्यादा होंगे, इनकी काउंटिंग अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा। दुनिया में फसाद, कत्ल व गारतगिरी करेंगे। जब फुर्सत पाएंगे तो लोगों से कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं, और अपने तीर जो होंगे वो आसमानों की तरफ फेंकेंगे। आसमानों की तरफ जब चलाएंगे तो अब आसमानों से जो तीर वापस आएंगे, ये भी अल्लाह की शान है, उसकी हिकमत है। उनको गोया ढील देना मकसूद होगा कि उन तीरों पर भी खून लगा हुआ होगा। बहरहाल ये इन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे, और उधर कोहे तूर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ गोया महसूर होंगे, कॉर्डन ऑफ होंगे, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम लोगों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे, और अल्लाह के नबी की दुआ होगी। ऐसी दुआ कबूल होगी कि याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा अल्लाह ताला पैदा फरमा देगा, जिससे यकदम वो सब के सब मर जाएंगे। अब उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब लोगों को लेकर पहाड़ से उतरेंगे तो देखेंगे कि तमाम ज़मीन जो है, एवरीवेयर लाशें और बदबू से भरी हुई होगी, क्योंकि इतनी सारी लाशें बेगोरो कफन होंगी। तो वो एक बालिश्त ज़मीन के बारे में बताया जाता है कि एक बालिश्त ज़मीन भी खाली नहीं होगी।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو جہاں اللہ پاک چاہے گا وہاں پھینک کر آئیں گے. یاجوج ماجوج کی جو تیر و کمان اور ترکش ہوں گے اتنے زیادہ ہوں گے کہ مسلمان 7 ایئرز تک اسے جلائیں گے. 7 سال لگ جائیں گے ان تیروں کمانوں ان تمام چیزوں کو جلانے میں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے. اس کے بعد بارش ہوگی اتنی ہوگی کہ زمین ہموار کر دے گی. زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا, اپنی برکتیں اگل دے. آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے. ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو جائے گی. ناظرین یہ وہ وقت ہوگا جب دابۃ الارض کا ظہور ہوگا. زمین پر خوشحالی تو ہوگی مگر یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو جانور ہوگا یا اس کو کیا کہیں کہ وہ اس کا ظہور ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب علماء کرام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور علم چلا جائے گا اور قرآن اٹھ جائے گا تو ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ترجمہ: ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. اٹ مینز یہ ایک جانور ہوگا, ایک چوپایا یعنی 4 پاؤں والا جانور ہوگا. جی ناظرین, قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے واضح عربی زبان میں باتیں کرے گا. جی ہاں, وہ عربی زبان میں باتیں کرے گا اور یہ جانور سچے ایمان والوں کو اور ایمان کے لباس میں چھپے منکروں کو نشان لگا کر جدا جدا کر دے گا. اسی جانور کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے. اس جانور کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دابۃ الارض کا جسم کیسا ہوگا, اس کی باڈی کیسی ہوگی, اس کا کلر کیسا ہوگا اور یہ دکھنے میں کیسا ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دابۃ الارض کی گردن اتنی لمبی ہوگی کہ اس کو مشرق والے لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے مغرب والے دیکھ رہے ہوں گے. اس کا چہرہ انسان جیسا ہوگا اور یہ منہ سے کھائے گا اور چونچ پرندے جیسی ہوگی. اٹ مینز بالکل امیزنگ, الگ ہی قسم کا جانور ہوگا. اس کے 4 پاؤں ہوں گے, اس کے بالوں میں ہر قسم کا رنگ پایا جائے گا, اس کے بال اون والے ہوں گے. دابۃ الارض کے دونوں کاندھوں کے درمیان کا سفر 3 میل کے سفر کے برابر ہوگا. اٹ مینز یہ کتنا بڑا ہوگا, یہ اتنی تیزی سے دوڑے گا. اس کی رننگ اسپیڈ کیا ہوگی کہ اس کو کوئی نہیں کیچ کر سکے گا, کوئی نہیں پکڑ سکے گا. اس کا قد 7 گز لمبا ہوگا, 7 یارڈز, اور یہ عام انسانوں کی طرح بات چیت کرے گا. دابۃ الارض کی جسامت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا سر بیل کے سر جیسا اور آنکھیں خنزیر کی آنکھیں جیسی, اس کا کان ہاتھی کے کانوں جیسے, اس کے سینگ پہاڑی بکرے کے سینگوں جیسے, اس کی گردن شتر مرغ کی گردن جیسی, اور اس کا سینہ شیر کے سینے جیسا, اس کا رنگ چیتے کے رنگ جیسا, اور اس کی کمر بلی کی کمر جیسی, اس کی دم مینڈھے کی دم جیسی, اور پاؤں اونٹ کے پاؤں جیسے ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے, اتنے سارے جانوروں کا مکسچر. دیکھیں نا, یہ جانور بھی تو اللہ نے بنایا نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آج بہت سارے جانوروں کو ملا کر بھی تو کچھ نسلیں بنائی جا رہی ہیں. تو آج ایکسپیریمنٹ دنیا میں ہو رہے ہیں اور کچھ نئی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ, رب کریم, وہ تو خالق و مالک ہے, وہ جیسا چاہے پیدا کرے اور جیسا چاہے بنائے. تو اس پہ ہمیں اتنا نہیں سوچنا چاہیے. جس خالق و مالک نے یہ پوری کائنات بنائی, مجھے اور آپ کو بنایا. ذرا سوچیے نا ناظرین, کہا جاتا ہے 7 بلین سے زیادہ انسان اس دنیا میں موجود ہیں, کہ سب کے چہرے الگ, سب کی آئی جو آنکھوں کی پتلی ہے وہ الگ ہے. آئی اسکیننگ ہوتی ہے دنیا میں اور پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ الگ ہے اور یہ بندہ الگ ہے. ہم سب کے فنگر پرنٹس الگ ہیں. یہ کس نے کیا؟ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھاتا ہے. میں ایک چھوٹا سا اسی بات سے چلی بات, تو ایک چھوٹا سا آپ کو ایکسپیریمنٹ بتا دیتا ہوں. کبھی آپ کو اگر کہا جائے نا, مجھے اور آپ کو, کہ کوئی فگرز بنائیں, باکسز بنائیں مختلف ڈیزائن کے, تو شاید ہم 5, 10, 15 کے بعد تھک جائیں گے. اس سے زیادہ باکسز, اس سے زیادہ ڈائیگرامز ہم نہیں بنا سکیں گے. میکسیمم 50 بنا لیں گے. مگر میرے رب کی شان دیکھیں کہ 7 ارب لوگ موجود ہیں مگر سب الگ ہیں. ایک جیسے انسان ہے, سب کے 2 کان ہیں, 2 آنکھیں, زبان ہے, ناک ہے, لیکن ڈفرینٹ ہے. یہ ڈفرینٹ بنانا یہ اللہ کی شان ہے.
تو میرا رب جب چاہے گا تو دابۃ الارض بھی اس دنیا میں آئے گا۔ بہرحال یہ صفا مروا کے پہاڑوں کے درمیان سے نمودار ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد ریپڈلی پھرے گا، اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے نورانی خط یعنی روشن لکیر کھینچے گا، اور کافروں کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا، اسٹیمپ لگائے گا، اور صاف الفاظ میں کہے گا ھذا مؤمن وھذا کافر، یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ ڈفرینشیٹ کر دے گا، کلیریفائی ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے کہ کسی کا کفر چھپ نہیں سکے گا، یہ علامت پھر کبھی بدلے گی نہیں، چینج نہیں ہو سکے گی۔ اب جو کافر ہے وہ ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا، کیونکہ اب تو اینڈ آف دا ورلڈ قریب آ چکا ہوگا، اب تو قیامت قریب آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، یقیناً دابۃ الارض کے نکلنے میں بھی حکمت ہوگی۔ دابۃ الارض کے حوالے سے یہ حکمت علماء بیان فرماتے ہیں کہ شاید دابۃ الارض کے ذریعے یہ دکھلانا مقصود ہوگا کہ جس پیغمبر علیہ السلام کے تم امتی تھے، ان کے کہنے سے بھی نہ مانے تھے، آج وہ بات ایک جانور کی زبانی ماننی پڑ رہی ہے، مگر یہ بات یاد رہے کہ اس وقت کا ماننا کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ یہ اللہ رسول کو جھٹلانے والوں کی جہالت اور بے وقوفوں کو واضح کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ ماننے کا جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی جب نبی پاک علیہ السلام کی شان و شوکت دنیا دیکھے گی، پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کو لوگ دیکھیں گے، تو ناظرین اس وقت بھی بے ایمان لوگ مان جائیں گے کہ ہاں یہی اللہ کے نبی ہیں، یہی ہماری مدد کرنے والے ہیں، اور انہی کی بات سنی جائے گی، مگر اس وقت کا ماننا بھی قبول نہ ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جبھی تو لکھتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو تھامنا ہے، سچا ایمان اور ان سے سچی محبت کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہی محبت، یہی وابستگی جو ہے وہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بہرحال ناظرین، اس کے بعد دابۃ الارض کا جب یہ سرکل ختم ہو جائے گا، وہ مہر لگا دے گا، مومنوں کے پیشانیوں پر ایک روشن نورانی لکیر کھینچ دے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہونے کی ایک اور بڑی نشانی، ون آف بگیسٹ سائنس، وہ کیا ہوگی؟ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا۔ ویورز آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل سورج ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر اس دنیا پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ سورج ایسٹ کی بجائے ویسٹ سے نکلے گا اور ایسٹ میں یعنی مشرق میں غروب ہوگا، اور اس نشانی کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج توبہ ہم کر سکتے ہیں، مگر جس دن یہ ہو گیا، سورج مغرب سے نکل آیا، پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک الگ سے پوری ایپیسوڈ کریں گے، اس نشانی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ سورج قیامت سے پہلے جب مغرب سے طلوع ہوگا۔ بہرحال ہمارے اس ایپیسوڈ کا اب وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹاپک، ایک نئی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ان مسلمانوں کی اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے جو اس وقت ان فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں کامیاب ہونا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ